السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے۔ جب عدن کے صحرا میں پہنچے تو ایک عظیم الشان شہر ظاہر ہوا، جس کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا، اور قلعے کے ارد گرد بہت سے خوبصورت محل تھے۔ وہ یہ سوچ کر اس طرف گئے کہ کسی سے اپنے اونٹوں کے متعلق پوچھ لیں گے، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے قلعے میں داخل ہوئے تو دو بڑے بڑے دروازے دیکھے، جن دروازوں پر سفید اور سرخ قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط اور خوبصورت دروازے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ویران صحرا میں عظیم الشان اور خوبصورت شہر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت گھبرائے۔ جب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں بہت سے محلات تھے۔ ہر محل کے اوپر کمرے تھے، جن کے اوپر سونے سے بنے ہوئے بہت سے کمرے تھے۔ ان کی تعمیر میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات استعمال کیے گئے تھے۔ ان مکانوں کی بلندی شہر میں تعمیر شدہ کمروں جتنی تھی۔ صحن میں جا بجا قیمتی پتھر اور مشک و زعفران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے کچھ قیمتی موتی اور مشک و زعفران کی ڈلیاں اٹھائیں، لیکن دروازوں اور صحن میں نصب موتیوں اور جواہرات کو جدا نہ کر سکے۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس یمن پہنچے، اور لوگوں کو اس عجیب و غریب شہر کے متعلق بتاتے ہوئے وہاں سے لائی ہوئی چیزیں بھی دکھائیں۔ طویل عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ان موتیوں کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ جب یہ واقعہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر واقعہ دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عجیب و غریب شہر اور وہاں کی اشیاء کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تم نے جو باتیں بیان کی ان کے سچ ہونے کے بارے میں کیسے یقین کر لوں؟ عرض کی، حضور، میں وہاں کے موتی جواہرات اپنے ساتھ لے آیا تھا، کچھ چیزیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ یاقوت پیش کیے، جو عام یاقوتوں کی نسبت قدرے پیلے ہو چکے تھے، یعنی ان کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ کچھ مشک کی ڈلیاں پیش کیں جن میں خوشبو نہ تھی، لیکن جب ان مشک کی ڈلیوں کو توڑا گیا تو ان میں سے تیز خوشبو نکلی، جسے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سونگا۔ اسی طرح زعفران کی خوشبو بھی سونگی۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ کا یقین ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے دریافت فرمایا، ایسا کون ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر اور اس کے بانی کا نام بتائے، یعنی یہ شہر کس نے بنایا، اور یہ بتائے کہ یہ کس قوم کا واقعہ ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کسی کو سلطنت اور حکومت عطا نہیں کی گئی۔ اس طرح کا شہر تو ان کے ملک میں بھی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس زمانے میں، موجودہ دور میں، پوری دنیا میں اس واقعہ کے بارے میں صحیح معلومات صرف حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مناسب سمجھیں تو انہیں بلوائیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپا دیں۔ اگر واقعی یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ
شہر اور اس میں داخل ہونے والے کے بارے میں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے، ایسا عجیب معاملہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہو کر اس کے اسرار یعنی رازوں سے واقف ہونے والے کا ذکر سابقہ کتب میں ضرور ہوگا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے جو اشیاء زمین پر پیدا فرمائیں، جو چیزیں زمین پر پیدا فرمائیں، جو واقعات و حادثات رونما ہوئے اور مستقبل میں بھی جو عظیم واقعات ہوں گے، وہ تمام کے تمام تورات میں مفصل بیان کر دیے گئے۔ اور اس وقت حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ کتب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو اس واقعہ کی خبر ضرور دیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے بلایا ہے اور امید ہے کہ تمہارے پاس اس کا علم ضرور ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل علیم و خبیر ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہیں، میرا سارا علم اسی کی عطا سے ہے۔ فرمائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کے متعلق تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، جس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے ہوں، جس کے محلات اور بالا خانوں کو موتیوں سے مزین کیا گیا ہو، جس میں باغات اور نہریں جاری ہوں اور جس کے راستے کشادہ ہوں؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے ظن غالب تھا کہ اس شہر اور اس کے بنانے والے کے متعلق مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس شہر کی جو صفات آپ نے بیان کی اور جو کچھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا وہ حق ہے۔ اس کو شداد بن عاد نے بنایا اور اس کا نام ارم ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، اس شہر کے متعلق ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے اور بقیہ سے جنگ و جدال کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مشرق اور مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے طوعاً یا کرہن یعنی خوش دلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی، خوب طاقتور ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت اور حکومت کا بادشاہ تھا، کسی کو اس سے جنگ و جدال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت اور نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1,000
مددگار دے کر کہا جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے چاندی، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے زبرجد کے ستون، اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، اور پھر ان کے اوپر مزید بہترین اور عمدہ کمرے ہوں، ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں، محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوے دار درخت ہوں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں، پہلی کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا ہی میں بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا، آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، اتنے سارے زبرجد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی ہم کہاں سے لائیں گے؟ کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو شداد نے کہا، تو پھر دنیا میں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو وہ سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے، جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کرواتے رہے، جس میں سونا، چاندی، یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات، الغرض ہر قسم کی زیب و زینت کا سامان تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد میں وہ کتنے تھے؟ فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 260 تھے۔ جب سب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوق در جوق وہاں پہنچنے لگے، جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی، چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے، پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں اور ان میں بھی بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے، کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، خدا عز و جل کی قسم، میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ کہا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 900 سال۔ کتنی؟ 900 سال۔ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس شہر کے بارے میں مزید ہمیں کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا۔ اس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے جو یاقوت اور زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، ارم ذات العماد
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس شہر جیسا کوئی اور شہر نہیں۔ اور جب شداد بدبخت کو اس کی تکمیل کی خبر دی کہ اب تیری جنت بن چکی ہے، شہر بن چکا ہے، تو اس نے کہا جاؤ اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور قلعہ کے گرد 1000 محل بناؤ اور ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدے داران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ اور پھر شداد نے وزراء اور دوسرے تمام لوگوں کو بہت ساری دولت اور خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دے دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہو جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی۔ شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک بھی کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا ارم کا سارا واقعہ۔ ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اس میں داخل ہوگا، وہ اس کی تمام چیزیں دیکھے گا اور واپس آ کر بیان کرے گا، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی شخص اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں داخل ہونے والے شخص کی کچھ صفات بتا سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص سرخ اور بھورا اور پست قد ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ وہ اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں اس صحرا میں جائے گا تو اس پر وہ شہر ظاہر ہوگا۔ وہ اس میں داخل ہو کر کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا لائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ شخص ہے جو اس میں داخل ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ چیزیں پوچھ لیجئے جو میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے خادموں میں سے ہے اور میرے پاس ہی ہے۔ فرمایا، یا تو یہ اس شہر میں داخل ہو چکا ہے یا عن قریب داخل ہوگا، بس یہی وہ شخص ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوسرے علماء پر فضیلت دی ہے۔